السلام علیکم۔ پروگرام دستک میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان۔ ناظرین، اس وقت خطے کی صورتحال کے ساتھ ساتھ جو عالمی صورتحال میں جو اتنی تیزی سے جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اس میں یقیناً اسرائیل کا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن جو ہے وہ جس تیزی سے اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے، بالخصوص مسلم امہ میں، تو یقیناً یہ مسلم امہ کے لیے جو ہے وہ ایک تشویشناک عمل ضرور ہے۔ جبکہ ہم ریاستی مفادات کے پہلو سے اگر اس تمام تر معاملے کو دیکھیں گے تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ریاستیں اپنے ذاتی مفادات کو دیکھتے ہوئے اس قسم کے فیصلے بروئے کار لاتی ہیں، لیکن جہاں اسرائیل کا معاملہ آ جاتا ہے، وہاں اسرائیل جہاں عرب جو ہے وہ گزشتہ 70-72 سالوں میں 3 جنگوں کے بعد اور ایک کنسنسس جو ہے وہ مسلم ورلڈ میں پایا جاتا تھا اس حوالے سے کہ اس ناجائز ریاست کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا، یہ وہ اسلامی ریاستیں تھیں جو کسی بھی سطح پر، یا بالخصوص اگر مڈل ایسٹ کی بات کر لی جائے تو بہت زیادہ ریزنٹمنٹ پائی جاتی تھی۔ 3 جنگوں کے علاوہ بھی مختلف قسم کی جو تحریکیں تھیں وہ اس خطے میں چلتی رہیں، اور فلسطینیوں کی آزادی کے لیے جو جدوجہد تھی وہ آج بھی جاری ہے، جبکہ ریاستی جو عمل تھا وہ ایک مختلف پیرائے میں اپنے طور پہ جو ہے وہ جاری و ساری رہا، اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ ماہ جو ہے وہ ایک عرب جو ایمریٹس ہے اس نے اس کو جو ہے وہ تائید وہاں حاصل ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بحرین بھی جو ہے اسی اسٹیٹس پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ اور دیگر اسلامی ممالک کے حوالے سے بھی یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یا ممکنہ طور پر جو آئندہ آنے والے امریکی الیکشن ہیں اس سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے طور پہ جو ہے وہ یہ جو فتوحات ہیں ان کو ہمارے سامنے لایا جائے گا۔ اس کا مستقبل کیا ہوگا، اسی پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صابر ابو مریم، سیکرٹری جنرل ہیں فلسطین فاؤنڈیشن کے، ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کریں گے جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ، اور ہمیں خاص طور پہ خصوصی طور پہ جوائن کریں گے ڈاکٹر خالد قدومی صاحب، ترجمان ہیں حماس کے۔ حماس وہ تنظیم جو اس وقت جو ہے برسر پیکار ہے تمام تر صہیونی جو سازشیں ہیں، جو استعمار کے خلاف برسر پیکار قوتیں ہیں، اس میں ایک بڑی قوت حماس ہے جو ہمیں براہ راست جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صابر ابو مریم کی طرف۔ صابر، یہ موجودہ صورتحال میں جو کچھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں 70-72 سالوں کے عرصے میں، ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو چاہے کشمیر کا مسئلہ ہو، بہت تیزی سے شفٹ جو ہے وہ آتا چلا جا رہا ہے، اور چیزوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ استعمار بہت تیزی سے اپنے قابو میں کرتا چلا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ منصور بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو اقوام متحدہ ہے اور OIC ہے، اقوام متحدہ کیونکہ انہی جیسے جو مسائل تھے جو دنیا کے اندر ان کو ہی حل کرنے کے لیے تشکیل پائی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں فورم جو ہیں یہ بری طرح سے ناکام ہو گئے ہیں، اور ان کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو چاہے کشمیر کا معاملہ ہو، دونوں مقامات پر یہ ناکام نظر آئے ہیں۔ دوسری طرف جو خطے کی ڈیولپمنٹ ہے بہت تیزی کے ساتھ جو جس سمت آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ اگر ہم دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو امریکی سامراج ہے، جو امریکی سسٹم ہے، جو ایک بلاک تھا جس کو امریکہ کو ایک بڑا زوم تھا کہ وہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے، یونی پولر جس کو کہا جاتا تھا سسٹم، تو وہ اپنی طاقت کو کھو رہا ہے، اور اپنی طاقت کو درجے بدرجے بہت ہی شدت کے ساتھ وہ کھوتا ہی چلا جا رہا ہے، خاص طور پر ان حالات میں کہ جب حالیہ گزشتہ سالوں کے اندر کھونے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو ابھی کرنٹ سچویشن ہے اس میں تو مطلب مسلم ورلڈ آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، اسی یونیپولر ورلڈ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہی جو آپ کی 70-72 سالہ پرانی کوس تھی اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ میں اسی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جو داعش کی شکست ہے، اور جو اسی سالوں میں گزشتہ 20 سالوں کے اندر جو 2 سے 3 بڑی جنگیں جو اسرائیل کے ساتھ ہوئی ہیں، عرب جو تنظیمیں ہیں، جو مزاحمت کی تنظیمیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، حماس ہے، حزب اللہ ہے، جہاد اسلامی ہے، ان شکست کے بعد، تمام شکستوں کے بعد جو داعش کی سب سے بڑی شکست ہے جو ابھی پچھلے سالوں کے اندر ہوئی ہے، اس کے بعد امریکہ کے جو وہ تمام منصوبے تھے، جو اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کے منصوبے تھے، وہ ناکامی کا شکار ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے انہی منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ عرب جو ریاستیں ہیں وہ ایسی ریاستیں کہ جو خود جو ہے وہ دوسرے ممالک کی جو ہے وہ امداد پر یا ان کی وہاں کے عواموں کی وہاں پر رہائش کی وجہ سے چلتی ہیں، ان کے کمزور سہاروں کے تحت یہ چاہتے ہیں کہ مسلم امہ کو کسی طرح سے اپنے پریشر میں لے آئیں یا اپنے ماتحت کر لیں۔ تو انہوں نے پہلا اقدام آپ کے سامنے جس طرح انہوں نے وہ عرب امارات کے ساتھ کیا ہے، اور اسی طرح اب وہ بحرین میں چلے گئے۔ اب ان 2 ریاستوں کو اگر دیکھیں، خود ان کی حیثیت کو دیکھیں، یہ پہلے بھی ماضی میں ان کے خفیہ طور پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات تھے، اور یہ اسرائیل کے ساتھ مختلف سطح پر ان کی جو ہے وہ بات چیت تھی۔ اب یہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ اب ان کے کھل کر سامنے آنے سے کیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کہ دوسرے اسلامی ممالک کے سامنے ان کو آئیڈیل بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ خاص طور پر میں یہاں یہ بات کرنا چاہتا ہوں
کہ یہ پاکستان کو ان کی مثالیں دکھا کر پریشرائز کر رہے ہیں، پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے یہ گراؤنڈ بچھایا جا رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے بہت جلد آپ کو سعودی عرب سے اسی طرح کی آوازیں آئیں گی، بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جارڈن سے اور اسی طرح کسی اور عرب ملک سے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی چھوٹے ایک افریقی ممالک سے بھی کہیں سے آپ کو اس طرح لیکن کی صاحب آوازیں آئیں۔ الٹیمیٹلی نقصان تو کاس کو ہوگا نا، جو ایک تحریک چل رہی ہے، جو مزاحمت وہاں چل رہی ہے، یا ہم اس مزاحمت اور اس تحریک کے باوجود بھی جو ہے فلسطینیوں کا ان کو حق دلانا تو بہت دور کی بات ہے، یہ تمام تر حالات فلسطینیوں کے لیے سخت سے سخت ترین ہوتے چلے گئے، چاہے آپ آبادی کے حوالے سے بات کر لیں، رقبے کے حوالے سے کر لیں، ملازمت کے حوالے سے کر لیں، سوشل لائف ہو، اکانومی کی لائف ہو، تمام تر زندگی ان کی تنگ ہوتی چلی گئی۔ جی یہ بات ایک حد تک بہت ہی درست بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یقیناً وہاں پر مشکلات بڑھ گئی ہیں، وہاں پر یہ سارے مسائل جو آپ نے بیان کیے ہیں یہ ان کے لیے شدت اختیار کر چکے ہیں، لیکن ہمیں دوسری طرف بھی دیکھنا ہے کہ وہ اسرائیل جس کا ہمیں پوری دنیا کو یہ حوا بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے، بہت ہی کوئی عجیب و غریب قسم کی چیز ہے جس کے بغیر شاید دنیا کا گزارا جو ہے وہ ناممکن ہے، وہی اسرائیل جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا ہے، اب چند گھنٹے بھی انہی فلسطینیوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی جو گزشتہ ماہ کے اندر جو غزہ کی پٹی میں جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے، تو یہی حماس ابھی جن کا ذکر کیا آپ نے، ان کے ترجمان ابھی جوائن کریں گے، انہوں نے 2 گھنٹے کے اندر اندر اسرائیل کو پسپا کیا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے جہاں ایک طرف ڈاکٹر خالد مشکلات قدومی ہیں۔ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم قدومی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قدومی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ بہرحال یہ تمام جو حالات ہیں اس کے بارے میں مطلب کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تمام اشارے جو ہے وہ پہلے مل رہے تھے اور بڑا واضح طور پہ اس کو قیاس کیا جا رہا تھا کہ یہ سب ممکنہ طور پر یہی صورتحال بنے گی۔ آپ کی جو تحریک ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ ان تمام تر جو اس وقت عالمی استعمار کی سازشیں ہیں اس سے کس حد تک ڈسٹرب ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پہلے شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے یہ چانس دیا، اور صابر بھائی کو بھی سلام کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ کے مہمان ایکچولی کہ یہ سوال نہیں ہے کہ جی ہم کتنے تسلیم ہے، قربانیاں تو دینا ہی پڑے گا، قربانیاں ہمارا دس سے نہیں ہے، ہم اپنا کوز پہ بلیو کرتے ہیں تو بلیو رکھتے بھی ہیں، اس لیے کہ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ نے کتنا قربانیاں دیا اور آج کتنا جانا ہے، ورنہ یہ سفر ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے زائنسٹ رجیم کو اگر آپ نے دیکھنا ہے اور آپ نے یہ بھی سننا ہے ان عرب رجیموں سے اور ان حکاموں سے کہ یہ ایسا آرمی ہے جو لیجنڈری آرمی ہے اور نہ شکست وزیر جس کو کہلاتے ہیں، تو پھر آپ کبھی اس بیٹل میں کبھی کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکو گے۔ بات یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے رائٹ پہ بلیف رکھتے ہیں، اپنے کاز پہ بلیف رکھتے ہیں، اپنے عوام اور شہداء کی خون کو بھی بلیف رکھتے ہیں، اور اپنا اچیومنٹ کو بھی بلیف رکھتے ہیں۔ ہمارا مسلمانوں میں فلسطینیوں نے دو رول ماڈل کو دیکھا ہے، ایک کچھ لوگوں نے کہ جو نیگوشیشن کر لیا اور انہوں نے نارملائزیشن کیا، ضلالت اور خواری کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملا۔ آپ دیکھیں امارات کی باتیں ہو رہی ہے، بحرین کی باتیں ہو رہی ہے، ابھی بھی عوام اسرائیلی زائنسٹ کمیونٹی سڑک پہ ہے، اپنے پرائم منسٹر کے خلاف ہے کہ انہوں نے ایسے مارجنل قسم کا کنٹریز، ڈکٹیٹرشپ کی کنٹریز امارات اور بحرین کے ساتھ تعلقات قائم کیا، خود اسرائیلی جو ہے نا اس بات کو کرنا۔ سپریم کورٹ کا جو سابق چیف آف اسرائیل کا بیانیہ ہے، جب انہوں نے کمنٹ کیا کہ اس کانٹریکٹ کے بارے میں، کیونکہ جب یہ ڈیل ہوا نا تو امارات نے ایک کانٹریکٹ کو سائن کر دیا امریکہ کے ساتھ، پروکیور دی جیٹس آف F-35۔ اسرائیل نے اعتراض کیا، سپریم کورٹ نے اس بات پہ کمنٹ کر دیا، انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں آپ کو کہیں نہیں پتا چلتا کہ دوست کب دشمن ہوگا، اس لیے ہمارا سپریمیسی بہت اہم اسٹریٹجک امپورٹنس رکھتے ہیں۔ یعنی خود سپریم کورٹ ابھی تک اس ڈیل کو اس کا ایک بھی ٹرائی بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی بھائی ہم کسی پہ بھروسہ، کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتے۔
اور ہم لوگ جو ہے نا فلسطین عوام اس چیزوں پہ کئی عرصہ سے دنیا کو بھی کہا یہ دشمن یہ امریکن رجیم امریکن ایڈمنسٹریشن پہ کانفیڈنس نہیں رکھ سکتے ہیں. ہیلو جی 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 بالکل قدومی صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں کہ پوٹینشیل جو ہے وہ آپ کا اور یقیناً جو ہے وہ اس وقت عرب کے جو عوام ہیں ان کا جو ہے وہ بالکل میرے خیال میں ان تمام تر حالات سے ان تمام تر واقعات سے بڑھے گا، اور یہ جو تسلسل ہے جو تحرک ہے اس کو بھی جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ تقویت ملے گی. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت عالمی جو صورتحال میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. اگر کشمیر کی بات کر لی جائے تو کشمیر میں بھی ہم نے دیکھا کہ گزشتہ جو ہے وہ ایک آدھ سال میں 2 سال میں بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آئی، اور جس طریقے سے بھارت نے کشمیر کا اسٹیٹس چینج کیا، اور یہی ساری صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ بھی جو ہے وہ رونما ہو رہی ہے، اور وہاں صورتحال یکسر مختلف ہے کہ جہاں عرب ممالک جو ہے وہ آج اس فلسطین کے حق میں کھڑے ہونے کے بجائے جو ہے وہ اسرائیل کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ نے ہمیں جوائن کیا ہے. جنرل صاحب، یہ جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے یہ کس چیز کا پیش خیمہ ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہمیں بڑا واضح ہونا چاہیے کہ جو عرب ملکوں کا اتحاد تھا وہ آج سے نہیں، کافی عرصے سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ وہ اسرائیل سے کانٹیکٹ میں ہے اور امریکہ کے ذریعے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ معاملات سیٹل ہو جائیں. دوسری طرف ایک بہت بڑا جو بات ہو رہی تھی کہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے فلسطین کا مسئلہ حل کرنا لازمی ہے، اور اس کو کسی طریقے سے بھی حل کیا جائے. اگر آپ کو یاد ہو، جو یہ ڈیل آف دی سینچری کی بات کی تھی ٹرمپ نے، وہ جو بحرین میں میٹنگ ہوئی تھی وہ تو ناکام ہو گئی. اس کے بعد سے لوگوں نے اسے آؤٹ ہونا شروع کر دیا کیونکہ ریئیکشن بہت اسٹرانگ تھا. لیکن دوسری طرف جب یہ آپ اپنا نکیل کسی کے ہاتھ میں دے دیں تو پھر آپ کے لیے مسائل بن جاتے ہیں. آپ دیکھیے، بحرین کا حامی بھرنا کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، کہ سعودی عربیہ کی نوٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سعودی اس کی حامی بھر چکا ہے اور ابھی تک سامنے کھل کے نہیں آ رہا، حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو فلسطین کا 2 ریاستی حل ہے اس کو ہم اس وقت تک جب تک نہیں ہوگا ہم نہیں کریں گے تعلقات، لیکن ایفیکٹولی وہ سب ختم ہو گیا سارا. اب جو فلسطینی ہیں وہ اپنے ہی ملک میں ایک گھیٹوں میں رہنا شروع کر دیں گے، اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کو امداد دینے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہوگا. یعنی کہ جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے، ان دی لانگ رن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تقریباً فلسطینی بیچارے ختم ہو کے رہ جائیں گے، کیونکہ جب وہ گھرے ہوئے ہوں گے، اتنی چھوٹی جگہ پر ہوں گے. سے پہلے بھی آپ دیکھیے غزہ کی پٹی میں جس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک ہو رہا تھا، وہ اب ان کے لیے زندہ رہنا ہی مشکل ہو جائے گا. اور یہ سمجھیں، یہ میرا خیال یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس بات سے شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا کیا ہے. دوسری طرف ایک بہت بڑی جو ہم ابھی پاکستان میں روک نہیں کر رہے. دیکھیے، اسرائیل پاکستان کے ساحلوں کے قریب آ پہنچا ہے، یو اے میں موجود ہوگا، عمان میں پہلے ہی اس کے تعلقات ہیں، اور اب بحرین میں بھی آ کر بیٹھ گیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ پاکستان کے لیے مشکلات بھی بڑھ رہی ہیں، اور جو ہمارے جو عرب دوست تھے انہوں نے جب یہ حامی بھر لی ہے تو پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے لیے انتہائی مشکل ہوگا کہ یہ ڈیلنگ کیسے ہو اس کی. آلریڈی جو ہے تھوڑی ایک قسم کی تھوڑی فرکشن ہے پاکستان کی، کیونکہ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو عرب بھائی تھے وہ پوری طرح سے کشمیر کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. تو اب تو نظر آئے کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، بالکل. کشمیر کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے؟ جنرل صاحب، ریاست پاکستان کا کیا موقف ہوگا؟ کیا حالات جو ہے وہ اب فیس کرنے پڑیں گے، کیونکہ یقیناً صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیے، ریاست پاکستان کا موقف ہمارے وزیر اعظم نے بڑا واضح اور بڑا کھل کے اور بڑا بولڈلی بیان کر دیا تھا. اور یہ میرا خیال ہے پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے فلسطین کے بارے میں اور پاکستان کے موقف کے بارے میں اتنے کھل کے بات کی ہے، کیونکہ پاکستان کا ایک بڑا پرنسپل سٹینڈ ہے یہ، اور پاکستان اس سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا. کیونکہ اگر ہم فلسطین کے بارے میں یہ سب کچھ مان لیں تو کل کے کشمیر کے بارے میں جو ہم بات کر رہے ہیں، کشمیر کا جو سولوشن ہم چاہتے ہیں، پھر وہ بالکل زیرو ہو کے رہ جائے گا. پاکستان کا تو سٹینڈ کوئی نہیں ہوگا اس چیز کا. اس لیے پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم
عرب بھائیوں کے ساتھ مل کے ہی کام کریں، بلکہ پاکستان کو اب اپنے نئے تو نہیں میں کہوں گا، اب اپنے جو سوچ ہے اس کو تھوڑا تبدیل کر کے جو ہمارے محبر ہیں، ہمارے ساتھی ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں، ان کی طرف زیادہ رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ عرب ملکوں سے تو مجھے نہیں امید کہ وہ پاکستان کے یا کشمیروں کی حد میں کھڑے ہوں گے، کیونکہ ابھی تک کسی ملک نے بدقسمتی سے جو بھارت میں جس طریقے سے مسلمانوں کا خون ہو رہا ہے، جس طریقے سے ان کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے بابری مسجد کی جگہ مندر کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے، کسی طرف سے کوئی کنڈمنیشن نہیں آئی، تو پھر پاکستان کیا توقع رکھ سکتا ہے؟ بالکل درست فرما رہے ہیں خالد قدومی صاحب، تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ آپ آئندہ کی جو موومنٹس ہیں وہ کس حد تک جو ہے وہ متاثر ہوں گی یا ان کو تقویت ملے گی آج کی موجودہ صورتحال میں، کیونکہ عرب ریاستیں گائے بگائے آپ کا ساتھ چھوڑتی جا رہی ہیں؟ کہ آپ کا سوال مہم ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیجئے کہ میں جنرل صاحب کے بارے میں ان کے کومنٹ کے بارے میں تھوڑا سا کہ میں کومنٹ کروں، اگر اجازت دیجئے۔ جی پلیز۔ تو دیکھیں، ابھی اسرائیل کا تقریباً 1 صدی ہوگا، 72 ایئرز ان کے قیام ہے، اور 1 صدی ہوگا انگریزوں نے ان کا ساتھ دے دیا ہے تاکہ وہ اپنے لیے ایک ملک، ہمارا ملک کے اوپر، ہمارے تاریخ کے اوپر، ہمارے عقیدہ کے اوپر ایک ملک بنا لے۔ اور اتنی طاقتوں کے سپورٹ کرنے کے باوجود، سپر پاور امریکہ، لندن، جرمنی، فرانس، اسرائیل، جرمنی ریلوے کے بغیر، ٹرانسپورٹیشن کے بغیر کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل ان کی آرمی، امریکن جیٹس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان کے باوجود، ان طاقتوں کے باوجود، اس لیجنڈری کا بقول کہ آپ کے نیبرز ہے کہ جی یہ بہت ٹیکنالوجی میں بہت ایڈوانس ہے اور یہ سارے وجود، آخر میں آفٹر 72 ایئرز اس کی ضرورت ہے کہ ایسے ملک جس کا جیو پولیٹکس میں کوئی اثر و تاثیر نہیں ہے، جیسے ایمریٹس یا بحرین، اس کا ریکوگنیشن کرنا کی ضرورت ہوگی۔ یا شاد جیسا ملک ہے جس کو شاید پاکستانی عوام اس کے بارے میں کبھی سنا بھی نہیں ہے، اس کے ریکوگنیشن کی ضرورت ہے۔ تو یہ سوال نہیں آنا چاہیے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ پاکستان کا وزیر اعظم، جس طرح آپ کے جنرل صاحب نے بہت خوب طریقے سے فرمایا کہ انہوں نے بہت واضح موقف انہوں نے کہ فلسطین کے بارے میں کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اگر ہم نے فلسطین کو ساتھ نہیں دیا، ہم نے کشمیریوں کو کیا جواب دینا؟ یعنی مسئلہ الٹا نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جنرل صاحب جو آپ کے ساتھ نہیں دیا عرب ممالک میں، وہ ہمارا اوپر ظلم کرتے ہیں، ہمارا عوام کے اوپر ظلم کرتے ہیں، وہ عوام کی نمائندگی کبھی نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا اور ان کے درمیان میں بہت بڑا گیپ ہے، اس لیے ہمارا عرب سپرنگ ہو گیا، اور بھی عرب سپرنگ آئیں گے جو ان حکومتوں اور ڈکٹیٹرشپ کو تباہ کر دیں گے۔ صرف اور صرف چند ممالک جن کا کوئی اثر نہیں ہے تاریخ میں، کیا ہے اس کا؟ آپ مجھے ایک بات بتا دیں، اس نارملائزیشن نے کیا فائدہ حاصل کرنا ہے اماراتیوں کے لیے؟ ابھی آج انٹیلیجنس منسٹر آف اسرائیل ایلی کوہین، انٹیلیجنس منسٹر میں کہہ رہا ہوں، اکنامک منسٹر نہیں ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی 4-5 سال کے اندر ہمارا اور اسرائیل کے، ہمارا اور ایمریٹس کے درمیان میں شاید ہمارا بزنس آف ٹریڈ بیلنس $4 بلین میں پہنچے گا، حالانکہ امارات اور ایران کے درمیان میں جو بزنس ٹریڈ بیلنس ہے 13.5 بلین ہے۔ چونکہ یہ نارملائزیشن صرف کسی عوام کے مفاد کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف ڈیسٹیبلائزیشن کے لیے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر آپ اجازت دیجئے، یہ جو سٹیپ ہے اور یہ جو پروسیس ہے ویری فراجائل ہے، بہت فیوٹائل ہے، کیونکہ اس کا انیشیٹو امارات اور بحرین اور سعودی عرب جیسے نوکروں کے طرف سے نہیں ہے، یہ سٹیپ ہے نتنیاہو کی طرف سے اور ٹرمپ کی طرف سے، کیونکہ یہ دونوں شخص ہیں ابھی ایک پولیٹیکل کرائسس میں ہے، ڈیپ ہاٹ واٹر میں ہے اپنے عواموں کے درمیان میں، ایک کرپشن ٹرائل کو فیس کر رہے ہیں اور ایک ٹرمپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جیسا غریب ملک کورونا کو قابو کر سکتے ہیں، اور ٹرمپ جیسے بڑی ایڈوانس مملکت ہے کہ آج ملینز مرتے ہیں کورونا کی تحت سے، اور یہ ریشل ڈسکریمنیشن آپ کے سامنے ہو رہا۔ یہ جو پروسیس ہے صرف ڈکٹیشن ہے کہ
अरब ममालिक कह रहा हूँ, चंद क्लिक्स जो ऑफिशियल लेवल में है कि एमिरेट्स और बहरीन के क्या असर है कि बहुत ही बड़े एहतराम है बहरीन अवाम के लिए, बहुत बड़े एहतराम है और सलूट है इमारात के अवामों के लिए, लेकिन उनकी गवर्नमेंट और इनके मुल्क है उसका क्या जियोपॉलिटिक इम्पैक्ट हमारा रीजन में? जीरो है। लेकिन अभी इसके सेफ गार्ड करने के लिए नेतन्याहू और ट्रंप के लिए इस प्रोसेस पे चले हैं। लिहाजा कि मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम जितना सब्र और इस्तादई करते हैं कि भाई मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आज तक है हम कहते हैं कि अरबिस्तान जो है ना सऊदी अरेबिया है कि हमें मदद करते हैं। मुझे एक बात बता दें, आज तक सऊदी अरेबिया या हमारा पेट्रोलियम डॉलर वाले दोस्तों ने कभी फॉर फ्री किसी चीज को हमें दे दिया या हमें हमारा पॉलिटिकल डिसीजंस को नौकरों की तरह और गुलामों की तरह बनाने का कोशिश कर रहे थे? मैं आपको ये बताता चलूं, पाकिस्तान सिर्फ इज्जत के नाम से बनी हुई, सिर्फ मोरल के नाम से बनी हुई। मैं आपको बता दूं, हमारा सारी आवाम, फलस्तीनी आवाम आपके साथ है, आपके कश्मीर के साथ है, आपके मजालिम के साथ है। हमारा जितनी भी एनजीओ, हमास हो, अल जिहाद हो, गजा में हो, वेस्ट बैंक में, अलकुद्स में है, कश्मीर को याद करते हैं, आपको याद करते हैं और इस महाज में है, आपके साथ है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को हमें मदद करना चाहिए, इन डिक्टेटरशिप से निजात करना चाहिए लेने के लिए। और मैं आपको फिर दोबारा दोहराता हूँ, सारी अरब ममालिक ने ये काम नहीं किया और जिन्होंने ये काम किया आज आप जाकर मिस्रियों से पूछे। द इकोनॉमिस्ट जो लंदन के बेस्ड हुआ के मैगजीन है, आप जानते होंगे और आपके ऑडियंस भी जानते होंगे, इन्होंने एक रिपोर्ट बनाया है 4 डिकेड्स की बाद, यानी 40 साल के मिस्र की ताल्लुकात के बाद इजराइल के साथ है कि अवामों से पूछा, और अवामों से ये नहीं है कि वो मौलवी जो मस्जिद में बैठे हुआ है या वो पॉलिटिकल एलिट से पूछा हुआ, नहीं, वो सिंगर से पूछा है, फिल्म इंडस्ट्री से पूछा है, सिनेमा से पूछा है कि आपके नजदीक है इजरायली कैरेक्टर क्या है। इनकी फिल्मों में आज तक इजरायली कैरेक्टर निगेटिव कैरेक्टर है, स्पाई हो, स्मगलर हो, कि गंदे काम और बिजनेस करते हैं। कभी भी अवाम इस इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे और हम यही चाहते कि हमारा हुक्मरान जो हमारा डेस्टिनी को मुकर्रर करते हैं हमारा मुताबिक चले। हम इस्राइल को नहीं चाहते हैं और तस्लीम नहीं करेंगे। आप पूछते हैं कि हमसे फलस्तीनी है, जो जनरल साहब ने बहुत खूब तरीके से इन्होंने तशरीह किया कैसे गज़े मुहासरे के अंदर रहते हैं। मैं आपको कहता हूं हम तंग नहीं है, हम आ गया है कि निहत्ते हैं और अकेला के इस्राइल को सामना करना कर सकते हैं। 308 स्क्वायर मीटर के अंदर गजा एक कोस्टल स्ट्रिप है जो मिलिट्री तौर पे इसका कोई तवानाई नहीं है, कोई कैपेबिलिटी नहीं है। इसके बावजूद इजराइल ने 4 जंगों ने लड़े, 4 जंगों ने कि हमास को और रेजिस्टेंस को तोड़ना और नहीं तोड़ सके। आज हमें सिर्फ और सिर्फ अरब आर्मियों को नहीं चाहिए, ना उनके पैसे चाहिए, सिर्फ हमारा बीच में कोई खंजर ना मारे कि और हमारा साथ कोई गद्दारी ना करे। वो गद्दारी तो कुदूमी साहब जो है बड़ी वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो एक परसेप्शन था, जो इस वक्त एक आलमी परसेप्शन था, उम्मा का एक सवाल था, वो जो है वो वक्तन फवक्तन ऐसा लग रहा है कि वो कॉन्सेप्ट जो है वो दम तोड़ता जा रहा है। साबिर, ये जो कॉन्सेप्ट जो है वो जो दम तोड़ गया है, यकीनन इसके बाद जो है वो कैसे महसूस करते हैं कि मतलब मुसलमानों की फलाह के लिए जो है या उनके मुस्तकबिल के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं? देखें जी, पहली बात तो ये बहुत ही दुरुस्त है जो जनरल साहब ने भी इशारा किया है और खालिद कुदूमी साहब ने फरमाया है। मैं उसी पे ही कमेंट करता हूँ पहले, फिर आपके सवाल की तरफ कि जो भी अरब मुल्क ये काम कर रहे हैं, जो अमारात हो या बहरीन हो या इसके बाद जो भी करेंगे या जो अफ्रीकी ममालिक अभी लिस्ट में लगे हुए हैं, इनकी ख़ुद कोई हैसियत नहीं है। और करने का मतलब ये है कि ये फ़लस्तीन के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ना सिर्फ फ़लस्तीन के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनकी पीठ पर खंजर घोंप रहे हैं, बल्कि ये पूरी मुस्लिम उम्मा की पीठ पर खंजर घोंप रहे हैं। जिस कॉन्सेप्ट की आप बात कर रहे हैं, जिस मुस्लिम उम्मा की आपने बात की है, ये इनका इक़दाम बिलाखिर मुस्लिम उम्मा की पीठ पर एक जहरीले खंजर के मुतरादिफ घोंपने के मुतरादिफ है। और ना सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि जिस तरह कश्मीर की बात है, ये ना इन्होंने पहले कभी कश्मीर की कोई बात की। अब जब ये इसराइल के दोस्त बन रहे हैं, जब इसराइल को इस खित्ते के अंदर ये एक्सेस दे रहे हैं जो पाकिस्तान की सराउंडिंग्स है, एक तरफ भारत जैसा हमारा ख़तरनाक दुश्मन मौजूद है,
دوسری طرف یہ اس کو ایکسس دے رہے ہیں کہ یہاں پر لا رہے ہیں اس کو، جس کی طرف جنرل صاحب نے بھی جو اسٹریٹجیکل پوائنٹ کے حساب سے جو اشارہ کیا ہے، اس کا مقصد تو واضح نظر آ رہا ہے کہ اب یہ کشمیر کے ساتھ بھی کھلی غداری کرنے جا رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ بڑے ہی چوکنے اور بہت ہی ایک ہوشیار طریقے سے رہنا ہے. اور ہمارا جو موقف ہے، ہم خالد قدومی صاحب کو بھی پاکستان کے عوام کی طرف سے، اور ہماری حکومت تو پہلے ہی فلسطین کے لیے جو بیان دے چکی ہے، جو بات کر چکی ہے، وہ بہت واضح ہے. ہم بھی آج اعلان کرتے ہیں اور ان کو ایک مرتبہ پھر اس بات کا جو ہے وہ اپنا عزم دہراتے ہیں کہ پاکستان کے عوام قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان کے مطابق پہلے بھی فلسطینیوں کے ساتھ تھے، آج بھی فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اور تا آزادی فلسطین جو 1948 کا فلسطین ہے، اس وقت تک ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں کہ فلسطین آزاد ہو، اور اس کو نہیں چھوڑیں گے. ہاں، اب ہمیں جو پاکستان کے عنوان سے جو بات ہے، جس کانسیپٹ کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ پوری سچویشن پاکستان پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے. ہمیں اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ نان ایشوز کو جو ہے وہ ایشو بنایا جا رہا ہے. کیوں؟ آخر کیا یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ ایک طرف اسرائیل کے ساتھ کھلے عام تعلقات بن رہے ہیں، دوسری طرف پاکستان کے اندر ایک ایسی جہالت اور ایک ایسی مذہبی منافرت کو بھی جنم دیا گیا. یہ وہ سب سے بڑا نقصان ہے جو اسرائیل کے اس خطے میں آنے سے پیدا ہو رہا ہے. آپ کے روٹس جو ہے وہ موجود ہیں، اگر عرب میں دکھتے ہیں تو باقی جو دیگر مسلم امہ ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ انفلوئنس موجود ہے، روٹس موجود ہیں. اور ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نیکسس جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے. امریکہ، اسرائیل، بھارت کا جو نیکسس ہمیں کشمیر کے تناظر میں نظر آتا ہے، یہی نیکسس جو ہے وہ ہمیں فلسطین کے حوالے سے نظر آتا ہے. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت جو موجودہ عالمی صورتحال ہے، بالخصوص جو امریکہ اور اسرائیلی نیکسس جو ہے وہ ہمیں مختلف شکلوں میں ایڈوانسمنٹ کی طرف نظر آتا ہے، کشمیر میں، فلسطین میں. قدوم صاحب، یہ جو آج کے موجودہ حالات ہیں، جیسے کہ آپ نے ذکر کرا کہ ایمریٹس کے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہونے سے یا بحرین کے اسرائیل کے ساتھ ہونے سے یقیناً کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ اس کا ایک فائدہ ضرور جو ہے وہ یقیناً آپ کو ہو سکتا ہے کہ امت مسلمہ کا جو کانفیڈنس آپ پہ تھا اس میں یقیناً اضافہ ہوگا. زبردست زبردست. دیکھیں، آج ہم کتنے کوشش کر رہے تھے کہ ہمارا فلسطینین کے درمیان میں یونٹی پیدا کیا جائے. آج اس موضوع پر ساری فلسطینی جو ہے نا، ارسپیکٹو کہ جی فتح ہو، حماس ہو، پی ایل او ہو، جو مرضی ہو، سب ایک متفقانہ طور پہ ایک موقف ہے. اس پروگرام کو اور اس خطوں کو ریجیکٹ کرتے، کنڈیم کرتے ہیں اور اس کو فیل کرنے کا ہے. اور اسی طریقے سے کہ کافی عرب ممالک ہے بھائی، یہ جو آپ دیکھ رہے کہ کچھ چند رجیم ہے نا، وہ اسی امید پہ ہے کہ اپنا ٹرمپ ہے یا نتنیاہو ان کو ساتھ دے، اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف ہے. انفارچونیٹلی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ابھی جو صورتحال ہے ریجنل اور انٹرنیشنل لیول، میں ایک چیز بھی مانتا ہوں کہ، اور یہ میرا میتھڈالوجی ہے زندگی میں ہے، ایک چیز اس کو کہتے ہیں بیلنس آف پاور. وہ ایک زمانہ میں ہے کہ 1948 میں کے زمانہ کے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہے، ایک پاور تھے، ایک منظومہ تھے، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جس میں امریکہ کا عروج تھا. اب آپ امریکہ کے حالات خود دیکھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فالتو باتیں ہیں یا فینٹیسی باتیں کہہ کے کہ جی امریکہ کل ٹوٹے گا. نہ، ہم چاہتے ہیں کہ امریکن جو ترقی ہے یا امریکن لوگ یا امریکن عوام کو ان کو نقصان مل جائے. ہمیں صرف اور صرف ظلم کے ساتھ ہمارا لڑائی ہے. مگر آپ دیکھ لیں، ابھی امریکہ جو ہے نا، آپ کے ادھر افغانستان میں ان کے ٹروپس کم ہو رہے ہیں، عراق میں نکلنے والے ہیں، ان کے سیریا میں ان کے ٹروپس بھی کم ہو رہے ہیں. یعنی وہ جو امریکن پولیس جو دنیا میں ہوتا ہے وہ ابھی نہیں ہو سکتا. دوسری طرف سے آپ دیکھ لیں کہ جیسا کہ چائنا، رشیا، ایران اور یہ ہمارا کہ جو ریزسٹنس پاور یہ ریجن میں ہے، کہ ترکی کا ہو کہ ہمارا ساتھ بھی ہے. یہ چیز ہے کہ جو الائنس بن رہا ہے ایک نیا رول آف پاور، نیا بیلنس آف پاور کریٹ کر رہا ہے. اب یہ اس امید میں یا اس خواب میں نہیں رہنا کہ جی بھائی کہ کن فیکون والی بات ہے. اگر ہم لوگ اب میں یونٹی قائم کریں گے، ابس میں ہم اپنا سیکٹیرین اور ڈفرینسز کو اور مارجنل ڈفرینسز کو اس کو سائڈ پہ رکھیں
اور آگے ہمیں سمجھ آ جائے کہ جی ہمارا مشترکہ دشمن آج وہ اسرائیل ہے، جو ان کا فساد اور ان کے ہاتھ ہے ہر ٹینشن کے اندر ہے ریجن میں، اور اس دشمن کو متفقہ طور پہ اس کو سامنا کریں گے، میں سمجھتا ہوں نہ اسرائیل نہ امریکہ ہمارے اوپر کوئی چیز ڈکٹیٹ کر سکے، بلکہ ہمارا عزت اور سربلندی انشاءاللہ تعالی ہوگا، اور مسجد الاقصی کیا فلسطین، سارے کے فلسطین آزاد ہو جائے گا، اور ہمارے ساری مسلمان امہ کے مسائل کو حل ہو جائے گا۔ صرف اور صرف میں آپ کو کہتا ہوں کہ صرف اور صرف اتنا سا رہ گیا ہے جس میں صبر کی بات ہے، یعنی ہم نے اتنے ڈیکیڈز کو، اتنے سالوں سے ہمیں سفر کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ان شہداء کا خون کا برکت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور جیت ہمارا حق میں ہے، صرف اور صرف تھوڑا سا اور صبر کرنا ہے تاکہ ہم اپنے منزل میں پہنچیں گے، اور وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، یہ اللہ کے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ صابر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے کہ قدومی صاحب نے فرمایا کہ صورتحال جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ان ٹوکن ممالک کی سپورٹ اگر حاصل بھی کر لی جاتی ہے تو اس سے یقیناً امریکہ کو یا اسرائیل کو کوئی ایسا واضح فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن امت مسلمہ میں جو ایک تحرک ہے وہ پیدا ضرور ہو رہا ہے۔ جی، آپ کی بات درست ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ انشاءاللہ شہداء کا جو خون ہے ان کی قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی، اور ہم بھی اسی عزم کا یہاں پہ اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ جو بات ہے کہ جو تحرک ایک پیدا ہو رہا ہے، یہ دونوں طرف پیدا ہو رہا ہے، ایک طرف امید کی کرن جو ہے وہ باقی ہے، اور دوسری طرف بہت سارے خطرات بھی جنم لے رہے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسرائیل کی پروٹیکشن کے لیے بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ رونما ہو رہی ہیں۔ خاص طور پہ ہم اپنے ملک کی جو بات کر رہے ہیں، جس کی طرف ڈاکٹر صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے کہ فلسطین میں جو اس کی تحرک آیا ہے وہ یونٹی کی شکل میں آیا ہے، لیکن پاکستان میں جو ایک ویو آئی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک یونٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے ایک ویو جو ہے وہ جنم لے رہی ہے، اور وہ اس کا تعلق اسی اسرائیل کے عرب کنٹریز کے ساتھ بننے والے ریلیشنز اور جو اس کی تسلیمیت ہے یہ اس سے لنک کرتے ہیں، کیونکہ اب وہ تو الٹیمیٹ ریئیکشن یہی ہوگا جب ریاست جو ہے وہ اس حق میں اس طریقے سے نہیں جائے گی، تو الٹیمیٹلی وہ جو پراکسیز جس طریقے سے آپریٹ کرتی ہیں یہی کچھ ہونا تھا۔ اب اس کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ کیسے اس کو کاؤنٹر کیا جائے۔ دیکھیں، حکومت نے تو اپنا ایک فرض ادا کیا ہے، حکومت نے کیٹیگوریکلی اور بہت ہی واضح انداز میں فلسطین کی حمایت کے لیے اعلان کیا ہے، اور کہا ہے کہ ہم اس کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ جو اسٹانس ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا، جو عمران خان نے اس کو دہرایا ہے، اس کی سزا شاید پاکستان کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب پاکستان کو مذہبی منافرت کی طرف، گھسی پٹی ہوئی ان حرکتوں کی طرف جو حالیہ لہر چل رہی ہے اس کی طرف دھکیلنے کی ایک خطرناک اور بہت ہی سنگین کوشش کی جا رہی ہے، جس کا ہم سب کو وہ ادراک ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کے چینل کے توسل سے پورے عوام جو بھی اس کو سن رہے ہیں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ فلسطین کے اس میسج کو سنیں جو ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے، یونٹی۔ ہم نے اپنی یونٹی کو برقرار رکھنا ہے، اپنی یکجہتی کو برقرار رکھتے ہوئے نہ صرف فلسطین کے لیے جدوجہد جاری رکھنی ہے، بلکہ اپنے مقبوضہ کشمیر کے حصول کے لیے، ان مظلوموں کی آزادی کے لیے، ان کی جدوجہد آزادی کی حمایت کے لیے بھی اپنے درمیان اتحاد اور یکجہتی کو رکھنا ہے، اور اپنی آوازوں کو جوڑ کر اگر بلند کرنی ہے تو عالمی دہشت گرد امریکہ کے خلاف اس کو بلند کرنی ہے، اور اس کی جو یہ ناجائز قسم کی اولاد ہے اسرائیل، جو پورے خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہے، جس کا ٹارگٹ پاکستان ہے، جس کا ٹارگٹ پاکستان کی جو افواج ہیں، جو طاقتور افواج ہیں وہ دنیا کی، وہ ان کو بھی کمزور کرنا چاہتا ہے۔ اور پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی بری نظر اس طرف بھی ہے، اور ہم ہر بری نظر کو نکالنے کی صلاحیت عوامی سطح پر بھی رکھتے ہیں، اور مسلح جو ہماری افواج ہیں وہ بھی یہ صلاحیت رکھتی ہیں۔ خالد قدومی صاحب، پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ مختصر ہے، کیا میسیج دینا چاہیں گے امت مسلمہ کو، بالخصوص پاکستان کی عوام کو، اور جو تحریک آزادی ہے اس حوالے سے؟ صرف اور صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سب کچھ ممکن ہے، یہ ہوا ہے اسرائیل ہمارے لیے، ہمارا کہ قید ہونے والے فلسطینی، جو 2 ملین فلسطینی غزہ کے اندر، جن کی زندگی کے اسباب ہے ہی نہیں ہے، اس آرمی کو اندر آنا نہیں دیا، غزہ کے اندر آنا نہیں دیا، اپنے اہداف کو قائم کرنا نہیں دیا۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ امہ کی سطح پر کے کیسے ہم اکانومی طور پہ ہم کامیاب ہوتا ہے، کیوں پولیٹیکلی طور پہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ ترکی اور ایران جیسا ملک ہے،
عباس میں انہوں نے اتنی اچیومنٹس کیا ہے اکانومی لیول پر کہ آج ان کے بیلنس آف ٹریڈ کے تقریباً 11 بلین سے اور 20 بلین تک جا رہا ہے. تو مگر آپ دیکھ لیں پولیٹیکلی طور پہ ہے کہ آج تک ہم نے صحیح طریقے سے کوئی پلان، کوئی پروگرام مشترکہ طور پہ نہیں بنایا. میں سمجھتا ہوں ہم ریجنل طور پہ اب عوام کے سطح پر اور آفیشل کے سطح پر کچھ ایسے ممالک ہیں جس کے درمیان میں کیمسٹری موجود ہے، جس کے درمیان میں مشترکات زیادہ ہوتے ہیں، ان کے مائنڈ سیٹ ایک جیسا تقریباً ہوتا ہے. عباس میں انہوں نے کلچر، اکانومی، پولیٹکس، ڈپلومیٹک تعلقات کیے. جس طرح مہاتیر محمد صاحب ملیشیا میں کہ یہ انہوں نے سجیشن دے دیا ہم اس کام کو کر سکتے ہیں. ہمارا خلاف کافی لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اپنوں سے کھڑے ہو جائیں گے. ہمیں ان کی طرف نہیں دیکھنا چونکہ ہمارا مقصد ایک ہے، دشمنی ایک ہے، وہ اسرائیل ہے اور وہ جو ہمارا عزت نہیں چاہتے ہیں. اس لیے عباس میں اگر ہم نے اس اتفاق کو، اس یونٹی کو پریکٹیکلی طور پہ ہمارا گھروں میں پروکٹل کیمپل پروڈکٹس کے بدلے میں پاکستانی پروڈکٹس ہونا چاہیے، ترکش پروڈکٹس ہونا چاہیے، ایرانی پروڈکٹس ہونا چاہیے، ہمارا مسلم اور عرب ملیشین پروڈکٹس ہونا چاہیے. کیوں ہم یو کے یا امریکن پروڈکٹس لانا چاہیے؟ یہ برانڈ والے جو ہم سے پیسہ لیتے ہیں اس برانڈ کی قیمت سے، اس چیز کو جب تک ہم ختم نہیں کریں گے ہم آگے قدم نہیں اٹھائیں گے. ہمارا راستہ واضح ہے اور کلیئر ہے، صرف ہمیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. بہت خوبصورت کنکلوڈ کیا. خالد قدومی صاحب ہمارے ساتھ تھے، ڈاکٹر صابر ابو مریم نے ہمیں جوائن کیا اور ان کے ساتھ ساتھ جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ نے بھی ہمیں جوائن کیا. بالخصوص ڈاکٹر خالد قدومی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے شاید کہ پاکستان یا امت مسلمہ کا جو ہے کسی مشترکہ لائے عمل کی ضرورت ہے کہ جس کے تحت جو ہے وہ ان طاقتی قوتوں کو، ان استعمار کی، ان سازشوں سے نکلا جا سکے. آئندہ آنے والے حالات یقیناً یہ سختیاں جو ہے وہ کسی بہتری کی نوید ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. منصور خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.